حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں واللہ لقد قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتی تورمت قدماہ، سرکار نے اتنی شب بیداری کی اور راتوں جاگ جاگ کر اتنے نفل پڑے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے نا وہ ان پر سوج آ جاتی تھی زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت دل کے اندر رحم پہ آیا، ترس آیا کہ سرکار یہ کیوں کرتے ہیں، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں رات کو کھڑے ہو کے نوافل میں کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج گئے، آپ کے ٹانگیں مبارک جو ہیں وہ ان پر سویلنگ آ گئی ہے، سوج آ گئی ہے ان کے اوپر۔ کیا حضور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے آپ کی بخشش کا اعلان نہیں فرما دیا ہوا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ تو سرکار نے 2 لفظ بولے اور بات کا دروازہ بند کر دیا، صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اتنا زیادہ کرم میرے مولا کا، اتنا زیادہ کرم میرے مولا کا جو عائشہ تو بتا رہی ہے، تو اب افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ پاک نے اتنا مجھے دیا ہے جی، تو اب میں آرام سے سو رہا ہوں، اب مجھے اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ تو مطلب یہ کہ ضرورت نہیں پھر بھی سرکار یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ضرورت نہیں معافی مانگنے کی پھر بھی سرکار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس حیثیت سے کہ سرکار پہچانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور جو مالک ہے وہ تو وہی ہے جی، تو اس کے بزرگی اور اس کے جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں ہی پیش فرماتے جس طرح کوئی گناہگار آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ویسے گناہ کوئی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل وہ پاؤڈر بن جائیں گی، ہڈیاں جو ہیں وہ پاؤڈر بن جائیں گی، مثل غبار بن جائیں گی، تو ان غبار شدہ ہڈیوں میں اب کون جان ڈالے گا، کون ان کو زندہ کرے گا؟ یہ انسان کہہ رہا ہے جی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی تخلیق کو وہ بھول گیا کہ میں تھا کیا اور کیسا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا، کیا بنایا گیا مجھے، مگر اب وہ سوال کرتا پھرتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ریت بن چکی ہوں گی، وہ غبار بن چکی ہوں گی، تو ان میں جان اب کون ڈالے گا، ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ سوال انسان کرتا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ وہی ذات ان ریت بنی ہوئی ہڈیوں میں جان ڈالے گی، انشأھا اول مرہ، کہ جس نے اس انسان کو پہلی بار تخلیق کیا تھا، جس نے پہلی بار بنایا تھا نا اس کو، کیا تھا یہ گندا قطرہ، تو اس کو اللہ پاک نے بنایا تھا، سمیع و بصیر بنایا تھا، آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پاؤں چلنے کے لیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے، دیکھیے آپ دل ہمارا کیا کرتا ہے، باقی اعضاء جو ہیں ہمارے کیا وظیفہ انجام دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان مالیدہ شدہ یا خاک شدہ ہڈیوں کے اندر جان وہی ڈالے گا، انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار ان کو اگایا تھا، ان کو جمایا تھا، ان کو پیدا کیا تھا، ان کو نشو و نما دی تھی، وہو بکل خلق علیم۔ رب فرماتا ہے اور وہ، یہ بھی حضور کے لیے خطاب ہے کہ حضور یہ بھی فرما دو کہ وہ یعنی اللہ تعالی ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، ہر قسم کی تخلیق کو وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے کہ جو سبز تر و تازہ درخت میں سے اس نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، فاذا انتم منہ توقدون، تو اس میں سے
جی چنگیاری لے کر یا اس میں سے انگارہ لے کر تو تم اپنے گھروں میں اپنے چولہے جو ہے نا ان کو روشن کرتے ہو، گرم کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا جس ہستی نے آسمانوں کو اور زمین کو پہلی بار پیدا کیا تھا، کیا اب دوبارہ اس جیسی مخلوق کو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ بلا، پھر فرمایا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت بڑا، سب سے بڑا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تمہاری طرح نہیں چیز تخلیق دے کرتا، بلکہ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جس کام کا، جس چیز کا وہ ارادہ کرے کہ فلاں چیز اب بن جائے، بننی چاہیے، تو فرماتا ہے ہو جا، تو اتنا فرمانا ہی ہوتا ہے تو وہ ہو بھی جاتی۔ اس کے آگے کیا مشکل ہے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا؟ اللہ اکبر۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ہستی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ حشر، اللہ تعالی جس وقت بندوں کو حکم دے گا اٹھو بھائی، تو اب کیا ہوگا؟ وہ صرف بیج، عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، خواص کی نہیں، وہ بیج جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اخیر میں جا کے وہ دمچی جہاں ہے نا اخیر میں نیچے، اس دمچی کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان کے جسم کا بیج کہتے ہیں، اور اس کو فنا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے ہمیشہ، مٹی نہیں کھا سکتی اس کو، پانی اس کو جو ہے نا وہ زنگ آلود نہیں کرتا، اور کوئی بھی چیز اس کو جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتی، تو وہ باقی ہوگی۔ اور رب فرمائے گا کہ اٹھو بھائی، تو وہ اب کیا ہوگا؟ وہی بیج جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہلے گا، اور اس کے اوپر وہی ہڈیاں، وہی ہاتھ پاؤں، وہی کیا نام ہے، چہرہ، مورا، سر، پاؤں، پیٹ اور سارا جسم جو ہے یہ، اور اس کے اوپر گوشت، پوست اور سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارا کچھ فوراً اس کے اوپر جو ہے نا لباس کی طرح اس کے اوپر آ جائے گا، اور جب آ جائے گا تو پھر اس وقت وہ اس طرح جھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو تو اٹھ کے اپنی قبر سے باہر آ جائے گا۔ جو مر گئے، مر کر سمندر کے اندر ان کو پھینک دیا گیا، ان کے جسم کا وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ذرہ، انسان کے جسمانی وجود کا بیج، جی اللہ پاک اس کی حفاظت سمندر میں بھی فرمائے رکھتا ہے، وہ وہیں سے اٹھے گا، اور جو جہاں جہاں ہوگا وہ وہیں سے اٹھے گا۔ اگر کسی کے جسم کو جلا کر راکھ بنا کر ایسی ہوا میں اڑا دیا گیا تو جہاں پر وہ اصلی ذرہ موجود ہوگا وہاں سے اس کو اللہ پاک اٹھا دے گا۔ جس وقت اٹھیں گے سارے تو اپنے اپنے جی بدن کے جہاں بدن کا ٹھکانہ تھا کافی عرصے تک، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، وہاں سے اپنے اپنے ٹھکانے سے سب جو ہے نا وہ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ دوڑو دوڑو اللہ تعالیٰ کی جو کچہری ہے اس کی طرف، تو سب لوگ پھر بھاگنا شروع ہوں گے، بھاگتے 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 بھاگتے، کوئی کہیں سے اٹھے گا، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی گجرات سے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی افغانستان سے، کوئی کیا نام امریکہ سے ہے، کوئی کسی جگہ سے، سب جو ہے اپنے اٹھیں گے، اٹھ کر تو سب کے سب جو ہے ان کو اللہ پاک میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ اور میدان محشر کہاں لگے گا؟ شام کی سرزمین، شام کی سرزمین میں، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، وہاں پر میدان محشر جو ہے نا وہ جمع، سب لوگوں کو وہاں جمع ہونا ہے۔ تو حشر کا معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا، تو یوم الحشر ہے جمع ہونے کا دن، وہاں کچہری لگے گی اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع، ٹھیک ہے جی۔ اور نشر کا معنی کیا ہے جی؟ یا تو نشر کا معنی اٹھنا ہے، اور یا اس کا معنی پھیلنا ہے، بکھرنا ہے۔ تو اگر اٹھنا مراد ہے تو وہ حشر سے پہلے ہوگا جی، حشر سے پہلے اٹھنا ہوگا، اٹھ کر پھر بھاگنا ہوگا، ہاں جی، جانا ہوگا حساب کے مقام کی طرف۔ اور اگر اس کا معنی پھیلنا ہے نشر کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جمع ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اور جو حساب و کتاب ہوتا جائے گا تو اب سارے کے سارے یہاں سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اور جنت میں، جہنم میں، جہاں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں وہاں وہ پھیل کر تو وہاں وہاں پہنچ جائیں گے۔ پہلے جمع کیے تھے، اب ان کو بکھیر دیا جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں۔ اللہ رب العالمین، یہ ہے نشور۔ جب جاگتے سرکار تو فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں بیدار فرما دیا اس کے بعد کہ ہمیں سلا دیا تھا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہے نشور۔